ہماری ارتھ پر بہت سے آئلینڈ پائے جاتے ہیں، جن میں سے کئی آئلینڈ ایسے ہیں جن پر آج تک انسان نے ایک قدم تک نہیں رکھا، اور اس کے علاوہ کئی آئلینڈز ایسے ہیں جو اپنا خوفناک منظر لیے سمندر میں تنہا کھڑے ہیں۔ ناظرین، ان آئلینڈز کی شیپ اور انفراسٹرکچر کو دیکھنے کے بعد کسی بھی انسان کا دل ان آئلینڈز پر جانے کے لیے رضامند نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر اس کا دل اس بات پر رضامند ہو بھی جاتا ہے تو پھر اسے گورنمنٹ کی طرف سے نافذ ریسٹرکٹڈ ایریا کے بورڈز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس سب کے باوجود اگر پھر بھی وہ ان آئلینڈز پر جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے وہاں ایک خوفناک حادثے کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ بھی حیران ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم چند موسٹ ریسٹرکٹڈ آئلینڈز کے بارے میں جانیں گے جن پر جانا حکومت کی طرف سے بین ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں سو پلیز میک شور کر لیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے۔ ناظرین، انڈیا کی ٹیریٹری میں واقع ساؤتھ انڈمان آئلینڈ سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع یہ ہے نارتھ سینٹینل آئلینڈ۔ اس آئلینڈ پر رہنے والے لوگ آج بھی اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہزاروں سال پہلے ختم ہو جانے والی سویلائزیشن کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ لوگ باہر کی دنیا سے بالکل نا واقف ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں کسی نے جانے کی کوشش نہ کی ہو۔ جی ہاں، آج تک جس کسی نے بھی یہاں جانے کی کوشش کی ہے وہ بدقسمتی سے اپنی جان کی بازی ہار بیٹھا ہے۔ یہ لوگ جیسے ہی کسی ان نون شخص کو اپنے درمیان دیکھتے ہیں تو ان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کے درمیان کوئی ایلین اتر آیا ہو، اور فوراً اس پر حملہ کر کے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ ان کو دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ باہری دنیا سے اپنا کانٹیکٹ قائم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جو کوئی بھی ان لوگوں کے درمیان جانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ لوگ اس کو مار کر اس کی ہڈیوں کو آئلینڈ کے کنارے پر لٹکا دیتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے باوجود 2018 میں کرسچین ٹریولر جان ایلن نے ایک مچھیرے کو رشوت دے کر اس آئلینڈ پر جانے کا فیصلہ کیا اور عہد کیا کہ وہ ان لوگوں کو اپنے مذہب یعنی کرسچینٹی میں داخل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ لیکن جیسے ہی جان نے اس آئلینڈ پر اپنا پہلا قدم رکھا تو ان لوگوں نے اسے موقع پر ہی قتل کر ڈالا اور اس کی ہڈیوں کو آئلینڈ کے کنارے پر لٹکا دیا۔ یہ دیکھنے کے بعد مچھیرا الٹے پاؤں وہاں سے بھاگ نکلا۔ ناظرین، اس انسیڈنٹ سے پہلے 1991 میں ایک انڈین اینتھروپولوجسٹ تریلوک ناتھ پنڈت نے ان لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے ایک پلان بنایا۔ اس پلان کے مطابق تریلوک ناتھ پنڈت اپنی ٹیم کے ساتھ کچھ فاصلے سے اس آئلینڈ کے لوگوں کی طرف گفٹ گراتے، اور جیسے ہی وہ لوگ ان پر حملہ کرتے تو یہ لوگ وہاں سے فوراً بھاگ نکلتے اور پھر کچھ دنوں بعد پھر دوبارہ سے یہی عمل دہراتے۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد ایک دن نارتھ سینٹینل آئلینڈ کے لوگوں نے آخرکار پنڈت اور ان کی ٹیم کے گفٹ قبول کر لیے اور ان سے ملاقات کی۔ چونکہ ان دونوں کی زبان ایک دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ تھی، لہٰذا وہ ایک دوسرے کو بالکل بھی سمجھ نہ سکے، اور پھر تریلوک ناتھ پنڈت اور ان کی ٹیم وہاں سے صحیح سلامت چلتی بنی، اور کچھ ہی دنوں بعد دوبارہ سے انہوں نے اس آئلینڈ پر جانے کی کوشش کی، اور اب کی بار ان لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں آئلینڈ پر آنے کی اجازت ہی نہ دی، اور اس کے بعد جس کسی نے بھی یہاں زبردستی جانے کی کوشش کی تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد انڈین گورنمنٹ نے لوگوں کا اس آئلینڈ پر جانا بین قرار دے دیا۔ ناظرین، اب اس آئلینڈ پر لگ بھگ 400 کے قریب لوگ رہتے ہیں جو کہ بالکل باہری دنیا سے نا واقف ہیں۔ سنیک آئلینڈ۔ ناظرین، برازیل سے چند مائلز دور اٹلانٹک اوشن کے بیچوں بیچ واقع یہ ہے ایک ڈینجرس آئلینڈ جسے سنیک آئلینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یہ پورے کا پورا آئلینڈ سانپوں کا بسیرا ہے۔ اس میں پائے جانے والے سانپ ارتھ کی کسی دوسری جگہ پائے جانے والے سانپوں سے بے حد زہریلے ہیں، اور اس کی وجہ ان کا کھانا ہے۔ جی ہاں، یہ پرندے اور دوسری طرح طرح کی اسپیشیز کو کھانے میں استعمال کرتے ہیں، جو ان کے زہریلے پن کو زیادہ سے زیادہ زہریلا کرتا ہے۔ اگر ہم اس آئلینڈ کی ہسٹری کے بارے میں جاننے تو پتہ چلتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے کسی نے اپنے خزانے کو اس آئلینڈ پر دفنا دیا اور اس کی حفاظت کے لیے چند سانپوں کو اس آئلینڈ پر چھوڑ دیا، اور کئی سال گزرنے کے بعد اب یہ سانپ کثیر تعداد میں اس چھپائے ہوئے خزانے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، ایکسپرٹ کے مطابق اس بات کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ کچھ سالوں پہلے اس آئلینڈ کے لائٹ ہاؤس میں ایک فیملی رہا کرتی تھی جو کہ بحری جہازوں کو اس آئلینڈ پر آنے سے روکتے تھے، اور وہ روزانہ لائٹ ہاؤس کی کھڑکیوں کو بند کر کر سویا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن بائی مسٹیک وہ لائٹ ہاؤس کی ونڈوز کو بند کرنا بھول گئے، اور جب صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ساری کی ساری فیملی ماری جا چکی ہے، اور ان کے ارد گرد بے تحاشا سانپوں کو پایا گیا۔ آج اس آئلینڈ پر کسی بھی انسان کا جانا اللیگل ہے سوائے سائنٹسٹ کے جو یہاں ریسرچ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پویگلیا آئلینڈ۔ ناظرین، اٹلی میں موجود یہ آئلینڈ دنیا کے سب سے ہانٹڈ آئلینڈز میں سے ایک ہے جہاں کوئی بھی جانا نہیں چاہے گا، اور اٹالین گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کا اس آئلینڈ پر جانا بین ہے۔
اگر ہم بات کریں کہ یہ آئلینڈ آخر کیوں ہانٹڈ جگہوں میں شمار کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ اس کا بھیانک ماضی ہے۔ ناظرین، اس آئلینڈ کی ہسٹری بھی نیو یارک کی ٹیریٹری میں واقع ہارٹ آئلینڈ کی ہسٹری سے ملتی جلتی ہے، جس پر میں پہلے ہی تفصیل سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ آئیے اٹلی میں موجود پویگلیا آئلینڈ کی ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں تھا کہ 1346 میں ایک بیماری جسے بلیک ڈیتھ کے نام سے جانا جاتا ہے پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور اس کے سب سے زیادہ کیسز اٹلی میں پائے گئے، جو دن بہ دن لوگوں میں پھیلتے ہی جا رہا تھا، اور اس کو قابو میں رکھنے کے لیے لوگوں کو کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور لوگوں کی اموات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر رومنز نے فیصلہ کیا کہ اس وائرس سے افیکٹڈ لوگوں کو پویگلیا آئلینڈ پر شفٹ کر دیا جائے، اور کہا جاتا ہے کہ اس وائرس سے افیکٹڈ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اس آئلینڈ پر دفنا دیا گیا، جس کے بعد یہ آئلینڈ پوری طرح سے ہانٹڈ آئلینڈز کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ناظرین، بلیک ڈیتھ وائرس کے ختم ہونے کے کئی سال بعد 1920 میں اٹالین گورنمنٹ نے اس آئلینڈ پر مینٹل ہاسپٹل کھول دیا، اور اس ہاسپٹل میں موجود ڈاکٹر کا کیس بھی بالکل مینٹل کی طرح تھا، کیونکہ وہ پیشنٹ کو ٹارچر کرتا اور ان پر طرح طرح کے انلیگل ایکسپیریمنٹ کرتا۔ اور پھر ایک دن اس ڈاکٹر نے ہاسپٹل کے لاسٹ فلور سے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ اس کے بعد 1968 میں اٹالین گورنمنٹ نے اس ہاسپٹل کو بند کر دیا اور پویگلیا آئلینڈ کو بین قرار دے دیا۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔